اب آپ دیکھیں, اب کل ہم نے جلسے اناؤنس کیے, گجرانوالہ میں سی پی او صاحب ہیں طیب حفیظ چیمہ صاحب, 19 گھر گرائے انہوں نے آرڈر کیا ہے, اور ہم نے کیا کیا, ہمارا قصور کیا تھا کہ ہم اپنا ایک بنیادی حق جو میرا رائٹ ٹو اسمبلی, میں نے پروٹیسٹ کرنا ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے, اور اس کا جواب کیا ملا؟ پولیس نے 19 گھر گرا دیے. یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ آپ نے ایک فساد کھڑا کیا ہوا ہے. آج جو سب سے امپورٹنٹ رائٹ ہوتا ہے, جو ایک سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کا انڈیکیٹر ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے فری اسپیچ. فری اسپیچ میں اس ملک میں کیا ہوا پچھلے 2 سال میں؟ ارشد شریف صاحب کو اس ملک میں درجنوں ایف آئی آریں کی گئی ان کے اوپر, ان کو چیز کیا گیا, ان کو ملک سے باہر جانا پڑا, پھر ان کی شہادت ہوتی ہے, اس پہ رپورٹ بنتی ہے, ایک ایف ٹی ٹی ان پہ بنتی ہے, فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنتی ہے, سپریم کورٹ سو موٹو لیتا ہے. وہ ابھی تک کیس جب سے اس کی لاسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں مہینوں ہو چکے ہیں, لیکن وہ کیس فکس نہیں ہوا. اس میں سپریم کورٹ نے کچھ آرڈرز پاس کیے تھے, اس پہ کیا امپلیمنٹیشن ہوئی؟ نہیں ہوئی. ارشد شریف صاحب کو, ان کی ماں کو, وہ چیختی رہتی ہیں, وہ بولتی رہتی ہیں, وہ اتنی التجا ریز کرتی رہتی ہیں, لیکن ان کو کچھ سننے والا نہیں ہے. عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ کس کی کسٹڈی میں رہے ہیں وہ اتنا عرصہ؟ حتیٰ کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, جو ہماری عدلیہ ہے, جو بنیادی حقوق کی ضامن ہے, اس نے پروٹیکٹ کرنے میرے رائٹس کو, سپریم کورٹ میں ہیئرنگ میں افسوس کے ساتھ میرے چیف جسٹس کہتے ہیں یہ عمران ریاض خان کون ہے. اس کے علاوہ ابھی آپ نے دیکھا اسد طور صاحب کے ساتھ کیا ہوا. میں 3 ایگزامپلز دے رہا ہوں, مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو بھی تھریٹس آتی ہوں گی, آپ لوگ مجھے پتہ ہے کتنی مشکل سے کور کر رہے ہوں گے. تو اگر ایک ملک جس میں بولنے کی اجازت نہیں ہے, تو کیا وہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ پوری دنیا کی ہسٹری کھول کے دیکھ لیں آپ, جس ملک میں فری سپیچ نہیں آئی اس ملک نے ترقی نہیں کی. جس ملک میں رول آف لا نہیں آیا اس ملک نے ترقی نہیں کی. آپ جتنے مرضی پیسے مانگ لیں, جا کے ادھر سے مانگے وہاں سے مانگے پیسے, کٹورا لے کے جائیں, لیکن جب تک اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے آپ لوگ ترقی نہیں کریں گے. دنیا سے سیکھیں, اس ملک نے ترقی کی ہے اس دنیا میں جس نے سب سے پہلے ایک چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا, وہ ہے رول آف لا. یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہم نے سائن کیا ہے آئین پاکستان کی شکل میں, اس کو آپ نے irrelevant کر دیا ہے. اسٹیٹ کی ایگزسٹنس ان کوشچن آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ آئین کی رسپیکٹ نہیں کرتے. آئین کے جو بنیادی حق ہیں میرے, جو کوئی میرے سے نہیں چھین سکتا, آپ ان کی عزت نہیں کرتے. آپ کے لیے آئین ایک پیس آف پیپر بن چکا ہے. جس ملک نے آئین کی عزت نہیں کی وہ ہمیشہ پیچھے رہا ہے. پوری دنیا کی ایگزامپلز دیکھ لیں. جمہوریت جب تک جینون جمہوریت نہیں آئے گی, اس ملک کی جو آواز ہے جو پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوگی. پارلیمنٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ عوام کا چہرہ ہے. عوام جس کو ووٹ دے گی, اگر آپ اس کو وہاں بھیجیں گے تو تب بھی آپ کے پاس ایک پرائم منسٹر آئے گا جو سویلین سپریمیسی پہ یقین رکھتا ہوگا اور اس کو ایکسرسائز کرے گا. آپ جب جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ایک وزیر اعظم کو بٹھائیں گے پی ایم آفس میں, تو وہ نہ اس عوام کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے, عوام کو چھوڑے وہ اپنے لیے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. وہ اپنی مرضی کا انٹیریئر منسٹر نہیں اپوائنٹ کر سکتا, اپنی مرضی کا آئی جی نہیں اپوائنٹ کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں جن کو اس ملک میں مسلط کیا گیا ہے, جن کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہے, کوئی مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس عوام کا, لیکن ان کو آپ نے مسلط کیا ہے. اور یہ ساری چیزیں, اس میں ایک چیز یہاں پہ ہماری جوڈیشری, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے بتا دی ہے کہ کتنی انٹرفیئرنس ہے اس ملک کے اندر, کس طرح جوڈیشری کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے, اور بالکل کیا گیا ہے. لیکن اس پہ جوڈیشری کا ریاکشن کیا تھا؟ اور بینگ the father of the judiciary of Pakistan, the Chief Justice of Pakistan, he is the ultimate guardian of the Constitution and the fundamental rights of Pakistan. ضامن ہے وہ, ان کی ڈیوٹی بنتی ہے اس ملک کے عوام کے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کریں اور اپنے ججز کے ساتھ بھی کھڑے ہوں. اگر ہم نے ریاست کے ایک ستون کو کمپرومائز ہونے دیا, اس میں انٹرفیئرنس ہونے دی, تو پھر ہمیں کوئی انصاف دینے والا نہیں بچے گا. یہ ابھی آسمہ جہانگیر صاحبہ کی جو کانفرنس ان کے نام پہ ہوتی ہے, بڑی بہادر خاتون تھی, لیجنڈ تھی. ادھر سید منصور علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم
برداشت نہیں کریں گے انٹرفیئرنس. بالکل بہت اچھی بات ہے, لیکن سر ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ہمیں نظر آنا چاہیے کہ جوڈیشری ریئیکٹ کر رہی ہے, جوڈیشری کمپرومائز نہیں کر رہی بنیادی حقوق کی وائلیشنز پہ. اس وجہ سے جب کریں گے تو خود ہی عوام آپ کی تعریف بھی کرے گی, آپ کو اپریشیٹ بھی کرے گی. اس وقت اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اگر میں ان سب سے پوچھوں بتائیں کیا جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے اس ملک میں, میرے خیال سے شاید 99% لوگ کہیں گے نہیں ہے. یہ ہوتا ہے جوڈیشری کین ناٹ فنکشن وداؤٹ دا ایکسیپٹیبلٹی آف دا پبلک. جوڈیشری کا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ پبلک اس کو ریلیونٹ سمجھتی نہیں, سب سے پبلک گیز ہے. اب آپ نے ٹرائلز کیے اس ملک میں, سپریم کورٹ ہوتے ہوئے, ہائی کورٹ ہوتے ہوئے, اڈیالہ میں 4 دیواری کے پیچھے چھپ کے ٹرائل کیے گئے عمران خان صاحب کے, اور اس میں 12 گھنٹے کی ہیئرنگ ہوئی. اور یہاں پہ ہماری جوڈیشری جو ضامن ہے میرے بنیادی حقوق کے عمران خان صاحب کی, اس کو دیکھتی رہی, ویلیڈیٹ کرتی رہی. کیا لوگ سوال نہیں کریں گے کہ ملک میں زیادتی ہو رہی تو آپ کہاں کھڑے تھے؟ آپ دیکھیں مارٹن لوتھر نے بڑی پیاری بات کی تھی, مجھے اپنے دشمنوں کی باتیں یاد نہیں رہیں گی, مجھے یاد رہے گا تو میرے دوستوں کی خاموشی جب میں مشکل میں تھا وہ خاموش رہے. اس وجہ سے دیکھیں یہ ایک رپورٹ جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں, یہ سبسٹینشیٹ کرتی ہے ہم نے جو ارلیئر جتنی باتیں کی, ہم سب نے جو فیس کیا, اس ملک نے جو فیس کیے جتنے مسئلے, اس کو سبسٹینشیٹ کر رہی ہے. اور اس میں ابھی ولید صاحب نے بات کی, یہ جو ڈی سیز ہیں جو ہمارے ڈی آر اوز بھی بن گئے تھے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد, ابھی یہ میں 3 مہینے کے پہلے کے فگرز بتا رہا ہوں, 2200 ایم پی او آرڈرز ایشو ہوئے ہیں پنجاب میں پچھلے 1 سال میں, اور 700 ایم پی او آرڈر ایشو ہوئے تھے کے پی کے میں. یہ میں صرف آپ کو وہ آرڈرز بتا رہا ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز, ووٹرز, لیڈرز کے خلاف ایشو ہوئے ہیں. ایک شخص جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے, کوئی پروٹیسٹ بھی نہیں کر رہا, اس کو بھی 30 دن کے لیے آپ نے جیل میں ڈال دیا ایم پی او آرڈر ایشو کر کے. کیا اس کو روکنے کے لیے ایک جج نے ایکشن لیا؟ سلوٹ میں کرتا ہوں جسٹس بابر ستار کو, انہوں نے بتایا کہ اگر ایک جج چاہے تو کس طرح بنیادی حقوق کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن اب کیا ہوا, ان کے خلاف کیمپین سٹارٹ ہو گئی, ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ پیڈ کانٹینٹ چل رہا ہے اس وقت, جھوٹا, بوگس, لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. تو میں سلوٹ کرتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو, جو ضمیر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جو آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جو قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اگر ایسے ججز 90% ججز اگر ہمارے پاس ایسے ہوتے تو یہ رپورٹ کبھی پبلش ہی نہ ہوتی, کیونکہ ہمارے ملک کی عدلیہ ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی. انٹرنیشنل کمٹمنٹس انہوں نے بتایا جو ہماری ہیں وہ ہم وائلیٹ کر رہے ہیں. آپ کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہمیں ملا ہوا ہے وہ کس کمٹمنٹ پہ ملا ہوا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کریں گے. اب مجھے ایک چیز دیکھیں, اس ملک میں سپریم کورٹ کے آرڈر بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئے, ہائی کورٹ کو تو انہوں نے بالکل اگنور کیا. انہوں نے کیا کوئی ملک جو اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, یا کوئی بزنس مین, کوئی بزنس گروپ جو اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, کیا اس کو لگے گا میری انویسٹمنٹ سیف ہے اگر آپ یہاں کے عدالتوں کے آرڈر ہی نہیں امپلیمنٹ کریں گے؟ اگر اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ کسی لوکل بزنس مین کے ساتھ اور وہ اپنا کورٹ جاتا ہے, کورٹ سے آرڈر لیتا ہے یا آربیٹریشن میں چلا جاتا ہے, آربیٹریشن کو انفورس کرانے آئے گا اس کورٹ میں, اس کو کیا گارنٹی ہوگی کہ اس ملک کے میرے آرڈر جو میرے حق میں آئے گا امپلیمنٹ ہوگا؟ تو کیا میسج دے رہے ہیں ہم دنیا کو؟ ہم نے اس وقت چوز کرنا ہے whether we stand with the civilized democratic world جو رول آف لا پہ بلیو کرتا ہے, یا ہم ایسے ورلڈ کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں پہ یا تو بادشاہت ہے یا وہاں پہ ایک اتھارٹیرین رجیم ہے. ہمیں قائد اعظم کے پاکستان میں رہنا ہے, ہمیں جمہوریت میں رہنا ہے. میں نے ہٹلر کے پاکستان میں نہیں رہنا, میں نے مسولینی کے پاکستان میں نہیں رہنا, میں نے ایک جمہوری ملک میں رہنا ہے جہاں اگر آپ میرے خلاف بھی بات کریں, میں پاور میں بیٹھا ہوں تو میں آپ کو کچھ نہ کہہ سکوں, آپ بھی مجھے کرٹیسائز کریں میں آپ کو کچھ نہ کہہ سکوں, کیونکہ آپ کے میں رائٹ کی عزت کروں. اس وجہ سے خدا کا خوف کریں, اس ملک کی جمہوریت پہ ترس کھائیں, لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دیں, ان پہ ظلم نہ کریں. آخر میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, ایک بات مجھے اس میں یاد آئی, اب میں دیکھیں میں کیا ایکسپیکٹ کروں اس جوڈیشری سے.
ملٹری کورٹس کا کیس چل رہا ہے، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کیس سن رہے ہیں، سلمان راجہ صاحب کیس آرگیو کر رہے ہیں. انہوں نے بولا کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے ملٹری کورٹس. تو آگے سے ہمیں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اب ریٹائر ہو گئے، انہوں نے جواب کیا دیا، یہ بنیادی حقوق ہمیں پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے. جب ہمارے ججز کو ہی بنیادی حقوق پہ یقین نہیں ہے تو میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ اس وجہ سے میری ریکویسٹ ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے، انہوں نے بڑے اچھے فیصلے دیے ہیں پاسٹ میں، بڑے بہادر فیصلے دیے ہیں. ہمیں انہوں نے بتایا کہ میں ڈیموکریسی پہ یقین رکھتا ہوں، میں لڑوں گا جمہوریت کے لیے، پروٹیکٹ کروں گا فنڈامنٹل رائٹس. اسد طور صاحب پہ حملہ ہوا تھا، ان کو فری سپیچ کے پیالے دیے گئے تھے. بالکل ہمیں اس طرح کا چیف جسٹس چاہیے. اگر دیکھیں ہمیں سب پتہ ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، وہ میں ختم کروں گا. ولید صاحب نے تو پڑھا ہوگا، میر تقی میر صاحب کا شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گولی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. تھینک یو. اب اس میں دیکھیں یہ ہم آلدو اس میں کافی ڈیٹیل میں چیزیں لکھ دی گئی ہیں، لیکن آپ لوگ میڈیا کا پارٹ ہیں. یہ ہماری جتنی سبمیشنز تھی پچھلے رجیم چینج کے بعد سے 9 اپریل کے بعد سے جتنی ہماری سبمیشنز تھی، کنٹینشنز تھی، یہ اس سب کو سبسٹینشیٹ کرتا ہے. ہم نے جو کہا کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اس ملک میں بنیادی حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں، اس ملک میں آئین کو قربان کیا جا رہا ہے، اس ملک میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے. یہ ان ساری چیزوں کا ایک ثبوت ہے 100 صفحے کی رپورٹ کے شکل میں جو آپ کے سامنے آئی ہے. جو ہم نے جو بولا یہ اس کی کنٹینیوشن ہے، اور رجیم چینج کے بعد اس ملک میں فسطائیت کا ایک نظام نافذ کیا گیا ہے غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے. اب اس میں دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ نے کافیوں میں نے شاید پڑھی ہو پولیٹیکل سائنس. اب ایک ریاست جو ہوتی ہے وہ وجود میں کیسے آتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ریاست ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے جس کو ہم سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں، جس کو ہم آئین پاکستان بھی کہیں گے. اس کے آنے کے بعد جو ہم سب لوگ ہیں، جتنے شہری ہیں اس ملک کے، ہم لوگ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں جو آئین ہے کہ ہم ایک ریاست بنائیں گے، باڈی پالیٹک. اس ریاست کے کچھ فرائض ہوں گے. اس کے فرائض میں جو 3 سب سے بیسک فرائض ہوں گے وہ میری زندگی، رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو پراپرٹی، میرے مال کی حفاظت کرنا ہے، اور رائٹ ٹو لبرٹی، میری آزادی کی حفاظت کرنا ہے. ریاست بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے جو قانون تھا وہ لا آف نیچر تھا، وہ لا آف جنگل ہوتا ہے. اس کے اندر جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کے جو اس کے حقوق ہوتے ہیں اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، ان کو وائلیٹ کرتا ہے. تو ریاست کا مقصد ہے کہ اس نے میرے ان رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور یہ میرا آئین پاکستان فرام آرٹیکل 8 ٹو آرٹیکل 28 بنیادی حقوق بتاتا ہے ہر شہری کا کہ اس کا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور ریاست کے 3 ستون ہیں. ایک ایگزیکٹو ہے جس نے لا انفورس کرنا ہے، پھر ایک عدلیہ ہے جس نے آئین اور ملک لا کی تشریح کرنی ہے. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری میری نظر میں اس آئین پاکستان کے تحت اگر عدلیہ پہ آتی ہے تو وہ آپ کے بنیادی حقوق کی پروٹیکشن ہے، اس کی پرزرومنٹ ہے. اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے آپ کی عدلیہ نے، اس کے آگے اس کو گارڈ کرنا ہے. اب ہوا کیا اس ملک میں، یہ رپورٹ کیا کہتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ کے بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں. سب سے پہلے یہ کہتی ہے رپورٹ کہ اس ملک میں ان لافل کلنگ اور انفورسڈ جوڈیشل کلنگ جو ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے وہ بالکل ریمپنٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا جو آئین میں آرٹیکل 9 ہے جو مجھے رائٹ ٹو لائف دیتا ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. پھر آرٹیکل 14 اس میں 3 میرے رائٹس ہیں. رائٹ ٹو پریویسی کہ میرے گھر کے اندر بغیر وارنٹ کے کوئی نہیں گھس سکتا، میری پرائیویٹ لائف ہے. رائٹ اگینسٹ ٹارچر کہ مجھے ٹارچر نہیں کر سکتی حکومت وقت. پھر رائٹ ٹو ڈگنیٹی کہ میری ڈگنیٹی ہے اس کو کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا. اگر کوئی میری ڈگنیٹی وائلیٹ کرے گا تو یہ تینوں آپ کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کی یہ پامال ہوں گے. پھر آرٹیکل فری سپیچ کی بات کرتی ہے رپورٹ کہ اس ملک میں کوئی فری سپیچ نہیں ہے. آرٹیکل 19 ہے میرا بنیادی حق ہے فریڈم آف ایکسپریشن کہ میں
بولنا جو چاہوں مجھے بولنے دیا جائے, بول کے لب آزاد ہیں میرے. پھر آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن, آپ نے ٹویٹر پہ پابندی لگا دی, آپ نے میڈیا پہ پابندی لگا دی, میڈیا کو رپورٹنگ سے روک دیا. تو جو انفارمیشن لینا آف میٹرز آف پبلک امپورٹنس میرا رائٹ ہے, آپ نے اس کو بھی ختم کر دیا. پھر سب سے امپورٹنٹ دیکھیں, جتنے بھی بنیادی حقوق ہے, ایک تو رائٹ ٹو لائف ہے, زندہ رہنے کا حق ہے, لیکن اس کے بعد